دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز، بات کریں گے آج سیاسی صورتحال کے اوپر۔ بالخصوص جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بالخصوص میں کراچی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور قومی شہر ہے، تو اس لحاظ سے میں سب سے پہلے کراچی کی ترجیح میں دیتا ہوں۔ باقی تو ویسے ہمارا ملک پورا پاکستان ہی ہے ہمارے لیے۔ تو کراچی کی سیاسی صورتحال پر تازہ اگر ہم بات کریں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سندھ کے موجودہ جو گورنر تھے کامران ٹیسوری صاحب، وہ ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور کس نے گھر بھیجا ہے یہ سب جانتے ہیں، اور ان کو کیوں جو ہے وہ چھٹی دی گئی ہے یہ بھی سب جانتے ہیں، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے نا وہ صافی حضرات ہیں، ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا۔ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہم کو سیاستدان ہیں، ہمارا کام ہے صرف نیوز آپ تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے بس۔ نہ ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جو ہے ہم تک نیوز پہنچتی ہے کرنٹ، ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، قومی فریضہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کامران ٹیسوری صاحب جو موجودہ گورنر تھے، ان کی اگر ہم ہسٹری اٹھائیں تو جتنے سال وہ گورنر رہیں، اب منصب میں فائز رہیں، تو مصدقہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 70% لوگوں کی خدمت کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے جو تجزیہ کیا، لوگوں سے معلومات کی، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے واقعی میں جو ہے سندھ میں ایسی گورنری کی ہے کہ سندھ کی تاریخ میں ایسی گورنری کسی نے نہیں کی ہوگی، چاہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ خدمت کے لحاظ سے ہو۔ رمضانوں میں سحری افطاری کا انتظام انہوں نے اپنی جیب سے کیا، کوئی گورنمنٹ کا خرچہ نہیں کیا، اپنا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگایا انہوں نے کبھی بھی، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اس کے علاوہ آئی ٹی بچوں کو کورس کروائیں، جو کتنا مہنگا کورس ہوتا ہے آئی ٹی، کہتے ہیں پاکستان میں آئی ٹی تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے باہر کے ملکوں میں باہر کے ایجوکیشن کے پروفیسر ہیں یونیورسٹیاں، وہاں جا کے بات کی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں تم پاکستان میں آئی ٹی کورس کرواؤ، بالخصوص کراچی کے اندر۔ یہ گورنر صاحب کا بہت بڑا اقدام تھا ایک دیکھا جائے تو۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خدمات، جو باہر گھومتے تھے، لوگوں میں گھومتے تھے، انہوں نے جو ہے گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے ایک اپنا نمبر لکھا ہوتا، مینشن کیا ہوتا کہ جو بھی عام انسان آئے تو وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ سندھ کی تاریخ میں پہلا گورنر ایسا تھا جنہوں نے سیکیورٹی اپنی ختم کر دی تھی، ورنہ پہلے جو ہے گورنر ہاؤس کی گلیاں بند تھی، روڈ بند تھے، گورنر کا دروازہ بند ہوتا تھا، خاص لوگ جو ملا کرتے تھے، یا کوئی ایونٹ ہوتا تب ملاقات ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس کی جو مین روڈ تھی اس کی سیکیورٹی ختم کر دی تھی، گورنر ہاؤس کی گیٹ کی سیکیورٹی ختم کر دی تھی، کوئی بھی انسان آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ تو بہرحال سالوں بعد جو ان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر گورنر ہاؤس کو سیاسی گڑھ بنا دیا تھا، انہوں نے اندر ایک سیل بنا دیا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ صوبے کی بات ہوگی، کیونکہ مہاجر صوبے کی بات انہوں نے کئی بار گورنر ہاؤس کے اندر کی تھی، جو کہ دیکھا جائے تو نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے، اچھا صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی سرگرمیاں اندر چلتی رہتی تھی، تو یہ بات جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، بہت بڑی سندھ کی سیاسی جماعت ہے پہلے نمبر پہ، تو سیاسی اختلافات و گولہ باری جو ہے وہ سیاسی گولہ باری تو MQ پاکستان اور پیپلز پارٹی کی چلتی رہتی ہے، تو اس طرح بھی چلی۔ تو جیسے تیسے کر کے آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بابا سیاست کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنا جو ہے پہیہ گھمایا اور بات کی، وزیر اعظم تک بات چلائی، وزیر اعظم نے سمری پیش کی آصف علی زرداری کو، اور گورنر صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ایک جو ہے سسٹم چلا۔ اب جو ہے گورنر صاحب جو ہے وہ جو عمرہ کرنے چلے گئے۔ اب جو ہے اس کے بعد اب نہال ہاشمی صاحب آ گئے۔ نہال ہاشمی صاحب کو آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم نون سے ان کا تعلق ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ گورنری کس طرح چلاتے ہیں۔ گائز، یہ تو کراچی کی گورنری کی سیاسی صورتحال ہے۔ ایک طرف تو یہ سسٹم چل رہا، اب موجودہ آنے والے وقتوں میں جو ہے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات جیسے ہونے والے ہیں تو میئر صاحب جو حرکت میں آ گئے ہیں، جگہ جگہ کراچی کے جو ہے گڈھے کھدے میں سڑکیں بن رہی ہیں، فلائی اوور کریم آباد کا فلائی اوور جو ہے وہ انڈر پاس تیار ہونے والا ہے۔ اسی طرح کراچی یونیورسٹی روڈ جو برسوں سے چل رہا ہے، 4 سال ہوگا ابھی تک تیار نہیں، اس میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ چلو دیر صحیح آئے تو صحیح، یہ تو نا مثال ہے۔ تو گورنر میئر صاحب بھی حرکت میں آ گئے آج کل دیکھ کر، تو عوام بھی سمجھدار ہے کہ ان کو اب کیا کرنا ہے۔ بلدیاتی انتخابات بھی قریب ہے۔ اسی طرح اب تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بانی MQ الطاف حسین کے لیے بہت پوری کوشش کی جا رہی ہے اندر کی طرف سے، لیکن ابھی تک پابندی خیرخواہ ہٹی نہیں ہے۔ ان کی تقریر، تحریر، تصویر پہ جو ہے وہ سخت پابندی ہے، یعنی کہ میڈیا میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے الطاف حسین صاحب کو۔ ابھی تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں، وہ وکیل صاحب بھی ہیں جیسے بابر مرزا صاحب، وہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں کہ بانی MQ الطاف حسین کے اوپر سے پابندی کسی بھی صورت میں ہٹا دی جائے، تاکہ وہ دوبارہ سے کراچی میں اپنی سیاست فعال کر سکے اور سندھ کی شہری علاقوں میں دوبارہ سے سیاسی صورتحال دوبارہ سے بحال کر سکے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر سے پابندی ہٹ بھی جاتی ہے تو کیا دوبارہ سے وہی پوزیشن بن جائے گی کراچی کی جو پہلے پوزیشن تھی؟ اس پہ ذرا نظر ہمیں ڈالنی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اٹھنی کس کروٹ بڑھتی ہے۔ یہ 3 نیوز تھی جو آپ تک پہنچائی تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میرے دوست عبدالصدار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔